بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بہشتی زیور کے آن لائن مطالعے میں آج عقیقے کے مسائل سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ عقیقہ کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے اور اس کے وقت، مقصد اور اس سے متعلقہ مسائل کو جاننا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں تک اس کے وقت کا تعلق ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن اس کا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ عقیقہ کرنے سے بچے کی سب بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور آفتوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو جب چاہے کر لے، البتہ 7ویں دن کا لحاظ کرنا بہتر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اگلے ہفتے اس سے ایک دن پہلے عقیقہ کر دیں۔ جس دن بھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس سے اگلے ہفتے والے دن، اس سے جو پہلے کا دن ہوگا اس دن عقیقہ کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر بچہ جمعے کو پیدا ہوا ہو تو آنے والی جمعرات کو عقیقہ کر دے، اور اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہو تو آنے والے بدھ کو کرے۔ اس طرح لازماً وہ حساب سے 7واں دن پڑے گا۔ عقیقے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو 2 بکریاں یا 2 بھیڑ، اور لڑکی ہو تو 1 بکری یا بھیڑ ذبح کریں، یا قربانی کی گائے میں اگر حصہ ڈال رہے ہو تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ رکھ لیں، اور سر کے بال منڈوا دے اور بالوں کے برابر چاندی یا سونا یا ان کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر دل چاہے تو بچے کے سر میں زعفران لگا دے۔ کسی کے پاس زیادہ گنجائش نہ ہو اور وہ لڑکے کی طرف سے بھی 1 ہی بکری کا عقیقہ کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر عقیقہ بالکل ہی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی فرض یا واجب کا درجہ عقیقے کا نہیں ہے، اس وجہ سے اگر بالکل بھی نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک من گھڑت رسم، یہ جو رواج ہے کہ جس وقت بچے کے سر پر استرا رکھا جائے اور نائے سر مونڈنا شروع کرے فوراً اسی وقت بکری ذبح ہو، یہ محض ایک فضول رسم ہے۔ شریعت کی روح سے چاہے سر مونڈنے کے بعد ذبح کرے یا پہلے ذبح کرے، سب جائز ہے۔ اپنی طرف سے ایسی باتیں گھڑ لینا بری بات ہے۔ عقیقے کے جانور کی شرائط، جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کا عقیقہ بھی درست نہیں، اور جس کی قربانی درست ہے اس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ یعنی وہ تمام شرائط جو قربانی کے جانور میں پائی جانی ضروری ہوتی ہیں وہی تمام شرائط عقیقے کے جانور میں بھی مکمل ہونا ضروری ہیں۔ اگر وہ پوری نہیں ہوں گی تو عقیقہ درست نہیں ہوگا۔ عقیقے کے گوشت کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کرے یا پکا کر تقسیم کرے یا دعوت کر کے کھلا دے، سب درست ہے۔ کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے کہ کچا ہی تقسیم کیا جائے یا پکا کر ہی کھلایا جائے یا مختلف انداز سے وہ کیا جائے۔ اس میں مکمل آزادی ہے کہ جس طرح چاہے تقسیم کر کے یا کھلا کر اس کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ عقیقے کا گوشت باپ، دادا، نانا، نانی، دادی وغیرہ سب کے لیے کھانا درست ہے۔ یہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ بچے کے والدین کے لیے کھانا درست نہیں ہے یا اس کے بڑوں کے لیے کھانا درست نہیں ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ بچے کے والد، دادا، نانا، نانی، دادی وغیرہ، والدہ وغیرہ سب کھا سکتے ہیں۔ عقیقے کی ہڈیاں توڑنا، عقیقے کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اس کی ہڈیاں توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ لوگ اس کو ممنوع سمجھتے ہیں، اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ عقیقے کا جانور جو ہے وہ بچے کی طرف سے ہے اور اس کی بلاؤں کے دور ہونے کے لیے ہے تو اس وجہ سے اس کی ہڈیاں نہ توڑی جائیں، تو یہ کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے وہ ہے جائز اور ناجائز چیزوں کا بیان، اور جائز ناجائز کا تعلق جو ہے وہ مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے ہو سکتا ہے، لباس سے ہو سکتا ہے، آمدنی سے ہو سکتا ہے، مختلف چیزوں سے ہو سکتا ہے، تو ہر چیز کے بارے میں الگ الگ مسائل اب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں، حرام مال سے خریدا ہوا کھانا، حرام مال چاہے سامان کی صورت میں ہو یا رقم کی صورت میں، کھانے سمیت اس سے حاصل ہونے والی تمام چیزیں حرام ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ حرام مال کو جو ہے وہ چاہے کھانے کے اندر استعمال کیا جائے، چاہے جو ہے وہ اس کو کپڑوں کے اندر استعمال کیا جائے،
چاہے جو ہے وہ اس کو گاڑی وغیرہ لینے میں استعمال کیا جائے، ہر صورت جو ہے وہ اس کی درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد ہی حرام پڑی ہوئی ہے۔ ناپاک پانی سے سینچی ہوئی سبزی، ناپاک پانی سے اگنے والی سبزی کھانا جائز ہے، لیکن ناپاک پانی اگر اس پر لگا ہوا ہو اور خشک نہ ہوا ہو تو یہ سبزی ناپاک ہے، اس لیے اسے اچھی طرح دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر سبزی اگی ہے جہاں پانی جو ہے وہ ناپاک پہنچتا ہے اور اسی ناپاک پانی ہی سے جو ہے وہ سبزی پیدا ہوئی ہے اور بڑی ہوئی ہے، تو اس سے سبزی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے اوپر ناپاک پانی لگا ہوا ہے، اس کی تری جو ہے وہ کپڑوں پہ یا جسم پہ لگتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو دھونا ضروری ہوگا اور پاک کرنا ضروری ہوگا۔ ناپاک پانی پینے والے جانور کا دودھ، یہی حکم جو ہے وہ ایسے جانور کے دودھ کا ہے جس نے ناپاک پانی پیا ہو، یا اس سے بننے والے گھی پنیر وغیرہ کا بھی، کہ جتنی چیزیں جو ہے وہ اس ایسے جانور کے دودھ سے بنیں گی جس نے ناپاک پانی پیا ہے، تو اس کا دودھ بھی حلال ہوگا اور دودھ سے بننے والی دیگر چیزیں جو ہوں گی وہ بھی پاک اور حلال ہوں گی۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا جائز نہیں، بلکہ سونے چاندی کی چیزوں کا استعمال کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، جیسے سونے چاندی کے چمچے سے کھانا پینا، سونے چاندی کے خلال سے دانت صاف کرنا، سونے چاندی کے گلاب دان سے گلاب چھڑکنا، سونے چاندی کی سرما دانی یا سلائی سے سرما لگانا، سونے چاندی کے عطردان سے عطر لگانا، سونے چاندی کے پاندان میں پان رکھنا، سونے یا چاندی کی پیالی سے تیل لگانا، جس پلنگ کے پائے چاندی کے ہوں اس پر لیٹنا بیٹھنا، چاندی سونے کے فریم والے آئینے میں منہ دیکھنا، یہ سب حرام ہے۔ البتہ عورت کے لیے آرسی کا زینت کے لیے پہنے رہنا درست ہے، اور یہ آرسی وہ زیور ہوتا ہے جو پہنا تو انگوٹھے میں جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ شیشہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا انگوٹھے میں پہننا بطور زیب و زینت کے تو جائز ہے، کیونکہ خواتین کے لیے زینت کے لیے زیور کے طور پہ جو ہے وہ سونے چاندی کی چیز پہننا ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اگر شیشہ جڑا ہوا ہے تو اس میں شیشے میں دیکھنا، آئینے میں دیکھنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کا الگ استعمال ہو گیا، یہ زیب و زینت والا استعمال نہ ہوا۔ مگر اس میں چہرہ ہرگز نہ دیکھے، غرض سونے چاندی کی چیز کا کسی طرح بھی استعمال درست نہیں ہے۔ حرام ایندھن سے پکا ہوا کھانا، حرام ایندھن جیسے لکڑی، بجلی، گیس وغیرہ سے کھانا وغیرہ پکانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ البتہ اس سے پکا ہوا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کھانا بناتے ہوئے چوری کی جو ہے وہ مثال کے طور پہ بجلی استعمال کی ہے، یا چوری کی گیس استعمال کی ہے، یا چوری کی لکڑی استعمال کی ہے، کوئلہ استعمال کیا ہے، تو اس کا ایسا کرنا تو گناہ ہے، اس پہ اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس سے جو کھانا پکا ہوگا وہ کھانا اس کی وجہ سے حرام نہیں ہوگا۔ حلال حرام آمدن کے مسائل، بینک اور بیمہ کمپنی یعنی انشورنس کمپنی میں ملازمت کا حکم۔ بینک اور بیمہ میں سراسر سودی لین دین ہوتا ہے، یعنی انشورنس کمپنی ہو یا بینک ہو، اس کے اندر جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہ سودی معاملات ہوتے ہیں، یعنی یہ سودی بینکوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے سودی بیمے کی بات ہو رہی ہے، بیمہ تو بلکہ ہوتا ہی سودی ہے۔ اور ٹیکس مقرر کرنے کا رائج طریقہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ نیز ٹیکسوں کے جو مصارف ہیں یعنی خرچ کرنے کے مواقع ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے ان میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سینما کی ملازمت کرنا، سینما میں ملازمت کرنا اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ ملازم کو تنخواہ حرام آمدن سے دی جاتی ہے۔ نیز ملازم کے ذمے اگر کوئی ناجائز کام نہ ہو تو بھی گناہ کے کام پر اعانت بہرحال ضرور پایا جاتا ہے، جو سخت گناہ اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں جو ہے وہ تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں جو ہے وہ تعاون مت کرو۔ تو سینما کا کام چونکہ اس میں جواز کی کوئی صورت ہے نہیں، ناجائز ہی ہے، تو اس میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ ان کے ساتھ تعاون والی صورت بنے گا۔ حکومت کا ضبط کردہ مال خریدنا، حکومت کا کسی کے مال کو ضبط کر کے اس پر قبضہ کر لینا ظلم ہے، اگرچہ کسی قانون شکنی کی سزا کے طور پر ہی ہو، کیونکہ
کسی جرم پر مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مالی جرمانہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے اور اس کی سزا کے طور پر بھی اگر حکومت نے اس کے کسی مال پر قبضہ کیا ہے، اس کو ضبط کیا ہے، تو اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں تھا۔ اب اگر حکومت کے پاس موجود مال سے کوئی خریدتا ہے، اس میں سے کوئی خریدتا ہے جو اس نے کسی کا بطور ضمانت کے یا بطور تاوان کے جو کسی کی کسی چیز کو ضبط کیا ہوا تھا، اس کو اگر کوئی تیسرا شخص اس کو خریدتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ مال ہے جو کسی سے ضبط کیا گیا ہے، تو اس کے لیے مال خریدنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ مال حکومت کی ملکیت میں گیا ہی نہیں ہے، اور جو چیز ملکیت میں نہیں ہے اس کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا تو خود اپنی ملکیت میں ہونی چاہیے، یا کسی کی طرف سے وکیل کے طور پہ بیچا جا سکتا ہے، نائب کے طور پہ بیچا جا سکتا ہے۔ جب اپنی ملکیت بھی نہ ہو اور نیابت بھی نہ ہو تو اس کو بیچنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ حکومت نے جس کا مال قبضے میں لیا ہے، تو قبضے میں لینے سے نہ تو حکومت اس کی مالک ہوئی ہے، اور نہ اس شخص نے جو ہے وہ ان کو حکومت کو جو ہے وہ اپنا نائب بنایا ہے۔ اس وجہ سے غیر تعلیم یافتہ شخص کا معالج بننا، کسی ماہر فن سے علاج کی تعلیم حاصل کیے بغیر علاج کا پیشہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کا گناہ بھی ہے۔ قانون کے مطابق تعلیم حاصل کرنے اور امتحان دے کر سند یعنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں جو ہے وہ انہیں میڈیکل کی سند حاصل نہیں ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹرز کے زیر نگرانی جو ہے وہ تربیت حاصل نہیں کی ہوتی ہے اور اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، اس وجہ سے کہ ڈاکٹر تو وہ ہے نہیں اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ حکومت نے قانون بنا رکھا ہے کہ علاج معالجے کا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو حکومت لائسنس جاری کرے گی، اور ایسے لوگوں کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ خریداری کے وکیل کا زیادہ قیمت وصول کرنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اس بات کا وکیل بنا دیتا ہے، نائب بنا دیتا ہے کہ تم میری طرف سے جو ہے وہ کیا کرو، چیز خریدو۔ ایسا کسی کمپنی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور کمپنی جو ہے وہ اپنے ملازم کو بھی ایسا نائب بنا سکتی ہے اپنا۔ تو اگر کسی کمپنی کے ملازم کا بازار سے کوئی چیز سستی خرید کر دکاندار سے جعلی بل بنوا کر کمپنی سے زیادہ رقم حاصل کرنے کا معاملہ ہو، تو یہ ناجائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز مثال کے طور پہ اس نے اصل میں تو خریدی ہے کمپنی کے نام پہ 100 روپے کی، لیکن بل بنوا دیا 150 روپے کا، اور 50 روپے جو ہے وہ خود رکھ لیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا کسی ٹھیکیدار کا لوہا وغیرہ کم قیمت پر خرید کر مالک مکان کے حساب میں زیادہ رقم ظاہر کر کے وصول کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی گھر بنوا رہا ہے کسی ٹھیکیدار سے مثال کے طور پہ، تو وہ دکاندار سے ساز باز کر کے ایک چیز جو ہے وہ مثال کے طور پہ 600 روپے کی ہے، اسے جو ہے وہ مالک کے بل میں جو گھر بنوا رہا تھا اس کے بل میں جو ہے وہ 800 روپے کی لکھوا دی، 200 روپے خود رکھ لیے یا 100 روپے آپس میں تقسیم کر لیے، یہ سب ناجائز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیز ملازم یا ٹھیکیدار کا یہ حیلہ کرنا کہ چیزیں بازار سے اپنے لیے سستی خرید کر آگے کمپنی وغیرہ کو مہنگی کر کے فروخت کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یعنی پچھلا مسئلہ جو بیان کیا گیا کہ کم قیمت میں خرید کر کمپنی کو زیادہ دینا، کمپنی کے نام پہ زیادہ کا بل بنوانا جائز نہیں ہے، تو کچھ لوگ اس میں یہ حیلہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پہلی مرتبہ کمپنی کے لیے خریدیں، پہلی مرتبہ اپنے لیے خرید لیا سستے میں، اور پھر جو ہے وہ کمپنی کو زیادہ میں بیچ دیا، کہ مارکیٹ سے جو ہے وہ 100 روپے کی چیز لی اپنے اس پہ کہ میں آپ سے خرید رہا ہوں دکاندار سے کہا، اور پھر جو ہے وہ اپنی طرف سے کمپنی کو 150 روپے کی بیچ دی، تو یہ حیلہ کرنا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ ملازم اور ٹھیکیدار تنخواہ دار وکیل ہوتے ہیں، اور وکیل امین ہوتا ہے، اور امین کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ جس چیز کا اس کو امین بنایا گیا ہے، امانت دار بنایا گیا ہے، وہ خود اپنے لیے خرید لے۔ پہلے وکالت کے مسائل جو ہے وہ آ چکے ہیں، اس میں تفصیل سے یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔
وکیل کا دکاندار سے کمیشن لینا، کمپنی کے ملازم کا کسی دکاندار سے اس شرط پر کمیشن لینا کہ کمپنی کے لیے سامان اسی دکاندار سے خریدے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کمپنی نے ملازم کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے جنریٹرز کے لیے آئل خرید کے لایا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آئل تو جو ہے وہ 10 دکانوں پہ ملتا ہے، 100 دکانوں پہ ملتا ہے، وہ کسی ایک دکاندار سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ہماری کمپنی بہت بڑی ہے اور ہمیں تو ہر مہینے اچھا خاصا آئل چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ اس میں مجھے کمیشن دیتے ہو تو ہم آپ سے ہی خریدیں گے، اور وہ اس پہ تیار ہو جاتا ہے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ملازم کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حقیقت میں یہ کمیشن سامان کی قیمت میں رعایت ہے۔ اصل میں تو یہ آئل کی قیمت میں رعایت مل رہی ہے، نام بھلے سے کمیشن کا رکھ لیا جائے، جو آئل مثال کے طور پہ 500 روپے کا ملنا تھا وہ اگر 450 روپے کا مل رہا ہے یا 400 روپے کا مل رہا ہے، تو اور 50 روپے یا 100 روپے جو ہے وہ ملازم کو کمیشن کے عنوان سے دیے جا رہے ہیں، تو اصل میں یہ بات ہے کہ وہ رعایت دی جا رہی ہے، قیمت میں رعایت تو ہو گئی، 500 روپے کی چیز 400 روپے کی تو ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کمپنی کا یہ حق ہوتا ہے، اس لیے ملازم کا اسے اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر لے لیا ہے تو کمپنی کو واپس کرنا واجب ہے، کیونکہ کمپنی کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا ہے۔ کمپنی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 500 روپے لیٹر لیا ہے مثال کے طور پہ، اور حقیقت میں جو ہے وہ 450 روپے لیٹر لیا ہے، تو جو 50 روپے پر لیٹر جو ہے وہ کمپنی کو نقصان پہنچایا گیا ہے وہ واپس کرنا ہوگا کمپنی کو، چاہے وہ کتنا ہی پرانا ہو یا کتنا ہی زیادہ اماؤنٹ بنتا ہو اس کا۔ اس کے بعد پردے کے احکام بیان کیے گئے۔ عورت کا تمام بدن ستر ہے، عورت کو سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے، غیر محرم کے ساتھ سامنے کھولنا درست نہیں ہے، البتہ بوڑھی عورت کے لیے صرف چہرہ، ہتھیلی اور ٹخنے سے نیچے پیر کھولنا درست ہے، باقی بدن کا کھولنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ عورتوں کے ماتھے سے اکثر دوپٹہ سرک جاتا ہے اور وہ اسی طرح غیر محرم کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ جو بال کنگھی میں ٹوٹتے ہیں اور کٹے ہوئے ناخن ہوتے ہیں وہ بھی کسی ایسی جگہ ڈالنے چاہیے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ورنہ گناہگار ہوگی۔ اسی طرح اپنے جسم کے کسی حصے، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کو نامحرم مرد کے جسم سے لگانا، ٹچ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جوان عورت کے لیے نامحرم مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنا درست نہیں ہے، نہ ایسی جگہ کھڑی ہو جہاں کوئی نامحرم دیکھ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلہن کی منہ دکھائی کی جو رسم ہے کہ خاندان کے سارے مرد آ کر منہ دیکھتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے محرم کے سامنے عورت کا چہرہ، سر، سینہ، بازو اور پنڈلی کھل جائیں تو کوئی گناہ نہیں، پیٹ، پیٹھ اور ران ان کے سامنے بھی نہیں کھلنے چاہیے۔ عورت کا عورت سے پردہ، عورت کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کسی عورت کے سامنے کھولنا بھی درست نہیں ہے۔ بعض عورتیں ایک دوسرے کے سامنے جسم کھول کر نہاتی ہیں، یہ قطعاً ناجائز ہے۔ ناف سے گھٹنوں تک بدن کو ہرگز ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو ضرورت کے بقدر اپنا بدن دکھا دینا درست ہے، مثلاً ران میں پھوڑا ہے تو صرف پھوڑے کی جگہ کھول لی جائے، زیادہ ہرگز نہ کھولے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی پرانا پاجامہ یا چادر پہن لے اور پھوڑے کی جگہ سے کاٹ دے، اسی کو ڈاکٹر دیکھ لے۔ یہ ضرورت کا حل بتایا گیا ہے کہ اگر ضرورت ہو، واقعی ضرورت ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن ڈاکٹر کے سوا کسی اور کے لیے اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، نہ کسی مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، نہ کسی مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ البتہ اگر ناف اور گھٹنوں کے درمیان نہ ہو، کہیں اور ہو، تو عورت کو دکھانا درست ہے۔ اگر ناف سے اوپر ہے یا پاؤں سے، گھٹنے سے نیچے ہے، تو وہ عورت کے زخم کو یا پھوڑے وغیرہ کو دیکھ سکتی ہے، مرد پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی حکم دائی یا لیڈی ڈاکٹر کا ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے سامنے بدن کھولنا درست ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھولنا درست نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے وقت یا کوئی دوا لیتے وقت صرف بقدر ضرورت بدن کھولنا چاہیے، بالکل
اور ریاں ہو جانا جائز نہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی چادر وغیرہ بندوائی جائے اور ضرورت کے بقدر دائی کے سامنے بدن کھول دیا جائے، رانے وغیرہ نہ کھلنے پائیں، اور دائی کے سوا کسی اور کے لیے بدن دیکھنا درست نہیں۔ بالکل بے لباس کر دینا اور ساری عورتوں کا سامنے بیٹھ کر دیکھنا بالکل حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستر دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں پر خدا کی لعنت ہو۔ اس قسم کے مسائل کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ زمانہ حمل وغیرہ میں اگر دائی سے پیٹ ملوانا ہو تو ناف سے نیچے کا جسم کھولنا درست نہیں ہے، دوپٹہ وغیرہ ڈال لینا چاہیے۔ بلا ضرورت دائی کو بھی دکھانا جائز نہیں۔ عام طور پر پیٹ ملتے وقت دائی بھی دیکھتی ہے اور گھر کی خواتین، ماں، بہن وغیرہ بھی دیکھتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بدن کے جس حصے کو دیکھنا جائز نہیں وہاں ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں، اس لیے نہاتے وقت اگر بدن نہ بھی کھولے تب بھی ملازمہ وغیرہ سے رانے ملوانا درست نہیں، اگرچہ کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملے۔ البتہ اگر وہ اپنے ہاتھ پر دستانہ یا تھیلی چڑھا کر کپڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر مل لے تو جائز ہے۔ کافر عورتوں سے پردہ۔ کافر عورتیں جیسے بھنگن، چماری وغیرہ جو گھروں میں آ جاتی ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے سامنے چہرہ اور گٹے تک ہاتھ اور ٹخنے تک پیر کے سوا کسی ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں ہے۔ ان کے سامنے عورتیں سر، ہاتھ اور پنڈلی نہ کھولیں۔ اگر دائی ہندو یا عیسائی ہو تو بچہ پیدا ہونے کی جگہ تو اس کو دکھانا درست ہے، مگر سر وغیرہ اور دوسرے اعضاء اس کے سامنے بھی کھولنا درست نہیں ہے۔ شوہر سے کسی جگہ کا پردہ نہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے سامنے پورا جسم کھولنا درست ہے، مگر بغیر ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ جس طرح خود مردوں کے سامنے آنا اور بدن کھولنا درست نہیں، اسی طرح تاک جھانک کر مردوں کو دیکھنا بھی درست نہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد تو ہمیں نہ دیکھیں لیکن اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ دروازے کے شگاف یا کھڑکیوں سے مردوں کو دیکھنا، دولہا کے سامنے آ جانا یا اور کسی طرح دولہا کو دیکھنا، یہ سب ناجائز ہے۔ نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یا لیٹنا ہرگز درست نہیں، اگرچہ دونوں الگ الگ اور کچھ فاصلے پر ہوں تب بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے پیر کے سامنے آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر محرم کے سامنے آنا، اس لیے یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا بھی بالکل نامحرم ہوتا ہے، بیٹا بنانے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس سے اسی طرح پردہ کرنا چاہیے جس طرح نامحرموں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نامحرم رشتہ دار ہیں جیسے دیور، جیٹھ، بہنوئی، نندوئی، چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، بھائی وغیرہ، یہ سب نامحرم ہے، سب سے مکمل پردہ ہونا چاہیے۔ ہجڑے، خوجے، اندھے کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں دکاندار سے چوڑیاں پہنواتی ہیں، یہ بڑی بیہودہ بات اور حرام ہے۔ کچھ اضافی مسائل تفصیل بیشتری زیور میں بیان کیے گئے، ان میں ہے نابالغ محرم کے ساتھ سفر۔ 12 سال سے کم عمر کے محرم کے ساتھ سفر کرنا بالاتفاق جائز نہیں ہے، اور 12 سال سے زیادہ عمر والے محرم کے ساتھ سفر کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ اس لیے اگر 12 سال کا بچہ ہوشیار ہو، جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ جیسا معلوم ہوتا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ محرم والی عورت کے ساتھ سفر۔ محرم والی عورت کے ساتھ کسی دوسری عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، چاہے محرم والی عورت اور اس کا محرم مرد دیندار ہو یا بے دین ہو۔ حتیٰ کہ اگر بوڑھی ہو عورت تو بھی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے، حدیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ پردہ فرض ہونے کی عمر۔ پردے کے احکام سے مقصود مردوں اور عورتوں کو بد نظری اور برے خیالات کے گناہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ جس عمر کے بچوں میں اس گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوگا، اس عمر سے ان پر پردے کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہوگا، اور پردے کے سلسلے میں ایسے بچوں کا وہی حکم ہوگا جو بالغ مردوں اور عورتوں کا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن، حدیث اور فقہ کی عبارات میں غور کرنے سے بات ثابت ہوتی ہے کہ 9 سال کی لڑکی اور 10 سال کے لڑکے پر پردہ فرض ہے۔ اگر وہ خود اس میں کوتاہی کریں تو ان کے سرپرستوں پر فرض ہے کہ وہ ان سے ان احکام پر عمل کروائیں۔ جسمانی صحت اور ماحول کے پیش نظر لڑکے اور لڑکی کے لیے
پردے کی مذکورہ عمر میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر کسی جگہ اچھی صحت ہوتی ہے اور جلد بچے بڑے لگنے لگتے ہیں تو جلدی بھی جو ہے وہ پردے کے احکامات لاگو ہو سکتے ہیں، اور کسی جگہ جو ہے وہ کمزور صحت ہے اور اتنی زیادہ عمر نہیں معلوم ہوتی ہے اور اس طرف اشتہا نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں دیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں جب تک بالغ نہ ہوئے ہوں۔ جب بالغ ہو گئے تو پھر جو ہے وہ عمر کا اور جسمانی صحت وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اجنبی عورت سے بات کرنا، غیر محرم عورتوں سے بقدر ضرورت بات کرنا جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ ہنسی مذاق کرنا، اس کا جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ بلا ضرورت دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ غیر محرم کو سلام کرنا، اجنبی مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے سلام کیا تو دوسرا دل میں جواب دے، آواز سے نہ دے۔ البتہ اگر کسی ضرورت سے بات کرنے کی نوبت آئے تو سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کی گنجائش ہے۔ عورت کا بازار سے سامان لانا، عورت کے لیے مجبوری کے وقت ضرورت کے مطابق گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، اس لیے اگر واقعی مجبوری ہے تو عورت بازار سے سامان لا سکتی ہے۔ البتہ آج کل لوگوں نے نفسانی خواہشات کو ضرورت کا نام دے رکھا ہے، جس کی وجہ سے بلا ضرورت عورتیں بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، جو ناجائز اور گناہ ہے۔ اس لیے عورت کے متعلقین مردوں پر فرض ہے کہ وہ بلا ضرورت عورت کو باہر جانے سے روکیں، ورنہ وہ بھی سخت گناہ گار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان مسائل کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کیے میں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔